نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت سہانی ساعتوں میں نماز فجر کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ارکان اسلام میں جس رکن کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ نماز ہے، تو نماز کے بیان کو ہم نے شروع کیا ہے۔ کل ہم نے اللہ پاک کی توفیق سے پڑھا کہ سارے ارکان میں سب سے زیادہ اہم نماز ہے، اور پھر ہم نے پڑھا نماز پڑھنے سے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ جو لوگ اللہ پاک نے فرمایا صبح و شام نماز پڑھتے ہیں، دن کے دونوں کناروں میں نماز پڑھتے ہیں، فجر مغرب عشاء تہجد، تو یہ وہ نیکی ہے جس سے بندے کے گناہ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارا سبق یہ ہے، اس کو آپ نے خود بھی آپ سن رہے ہیں، اس کو ہر بندے تک پہنچائیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح لوگ اس کو سنیں گے اور خوش ہوں گے اور سارے عقدے حل ہو جائیں گے اس میں۔ تو ہمارے لیے ہدایت کے دو ماخذ ہیں، سرچشمہ ہدایت قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں پڑھنا ہے۔ جب بندے پر مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، اس کو غم، فکریں، پریشانیاں گھیر لیں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے سامنے ہمارے یہاں بہت جہالت ہے۔ یہاں لوگ صدیوں ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، ہندوانہ رسمیں اور ہندوانہ رواج ہمارے اندر آج تک رائج ہے۔ تو میں آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں بتا رہا ہوں، اس کو محبت کے ساتھ آپ دل کے کانوں سے سنیں اور دوست احباب کو بھی یہ سنائیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارا جو رب، ہمارا جو معبود ہے، ہمارا جو الہ، ہمارا جو خالق ہے، اپنے کلام پاک میں جس کے شروع میں اس نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کلام پاک کے اندر فرمایا یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو، تو ایک تو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اور دوسرا کثرت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، اللہ کے حضور دعا و مناجات کریں، گڑ گڑائیں، آنسو بہائیں۔ اللہ رب العزت سے بڑھ کر بھی بھلا کوئی قاضی الحاجات ہے؟
دیکھو اس دن کتنی چیزیں آپ کو میں نے سنائی توحید کے باب میں، اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کی قدرتوں کی کتنی چیزیں بتائیں آپ کو۔ تو بس ہم میں ایمان اور یقین کی کمی ہے۔ جب بندے کو ایمان اور ایقان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، توکل کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، تو ساری منزلیں خود چل چل کے اس کے قدموں کے نیچے آنے لگتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، اب قرآن پاک ہم نے پڑھ لیا، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا، آقا علیہ السلام کا عمل بتا رہا ہوں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام الانبیاء، حبیب کبریا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی خاطر ساری کائنات بنائی گئی، جو مبدأ کائنات ہیں، جو مصدر کائنات ہیں، جو جان کائنات ہیں، جو محبوب رب العالمین ہیں، آپ کا عمل بتا رہا ہوں، جن کی زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے، ہاں جی، آئیڈیل بنایا ہے، جن کے نقش قدم پر چلنے کو اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے، جن کی زندگی ہمارے لیے اللہ نے اتباع قرار فرمائی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، جب بھی سرکار کو کوئی سخت امر پیش آتا، کوئی پریشانی آتی، کوئی مشکل آتی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ آقا علیہ السلام کا کیا عمل تھا؟ فوراً آقا علیہ السلام نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ پڑھیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی تیز ہوا بھی چل پڑتی، آندھی آ جاتی، طوفان آ جاتا، تو حضور علیہ السلام دوڑ کے مسجد میں آ جاتے ہیں، اور اس وقت تک آقا علیہ السلام نماز پڑھتے رہتے، دعا و مناجات کرتے رہتے، جب تک آندھی اور طوفان ختم نہ ہو جاتا۔ حتیٰ کہ عزیزان محترم، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کا فرمان نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ صرف حضور علیہ السلام کا ہی یہ معمول نہیں تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہو گزرے، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام، رسل اعظام ہو گزرے، سارے نبیوں کا یہی طریقہ تھا، جب کوئی مشکل آتی وہ اللہ اکبر کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے، نماز پڑھتے، نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سید المفسرین ہیں، حضور علیہ السلام کے چچا عباس کے بیٹے ہیں، انہوں نے حضور علیہ السلام سے قرآن پاک حفظ کیا اور حضور سے قرآن کی تفسیر پڑھی، یہ سید المفسرین ہیں۔ حضرت ابن عباس، جن کی سرکار نے خود تربیت فرمائی، سرکار کے چچا زاد بھائی ہیں اور حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں اور حضور کے شاگرد ہیں۔ آپ کی زندگی بتا رہا ہوں، آپ ایک سفر میں تھے کہ آپ کو سفر میں کسی نے آ کے اطلاع دی کہ حضور آپ کا بیٹا انتقال کر گیا۔ حضرت ابن عباس سواری سے نیچے اترے، آپ نے اللہ اکبر کر کے نماز پڑھی، 2 نفل پڑھ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا حضور آپ نے یہ کیا کیا؟ فرمایا میں نے وہی کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور حضور علیہ السلام نے بھی یہی سکھایا ہے ہمیں۔ تو اس سے بڑی غم کی اور کیا بات ہے کہ میرا بیٹا انتقال کر گیا ہے، تو میں صبر بھی کرتا ہوں اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتا ہوں کہ اللہ اس صدمے کو سہنے کی مجھے طاقت اور ہمت عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی آتا ہے کہ آپ ایک سفر میں تھے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے پھر بھی ایسا ہی کیا، سواری سے اترے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور پڑھ کر آپ نے دعا کی اور پھر کہا کہ میں نے وہی کیا ہے جو کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ مطہرہ کا انتقال ہوا، تو تب بھی حضرت ابن عباس نے نفل پڑھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اور فرمایا آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی کوئی حادثہ پیش آ جائے
فوراً نماز پڑھو۔ تو کہ حضور السلام کی زوجہ مطہرہ ام المومنین کا انتقال ہو گیا، اس سے بڑا اور حادثہ اور غم کیا ہوگا، اس لیے میں نے نماز پڑھی ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے معمول تھے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں سرکار کے، ان کا پڑھ کر دیکھیں، ان کے وصال کا وقت قریب ہے، ان پر سکرات کی کیفیت طاری ہو گئی ہے، غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، اور گردہ گرد آپ کو پتہ ہے ایسے وقت میں بیٹے بیٹیاں عزیز اقارب سب جمع ہو جاتے ہیں، تو سب لوگ غم میں تھے، رونے لگے۔ آپ نے فرمایا جتنے لوگ میرے ارد گرد کھڑے ہو میرے ساتھ وعدہ کرو، میں تم سے یہ عہد لیتا ہوں، جب میری روح کفہ سے انصری سے پرواز کر جائے خبردار تم میں سے کوئی نہ روئے۔ میں تمہیں یہ کہتا ہوں جب میری روح پرواز کر جائے سب جا کے وضو کرنا اور 2 رکعت نماز نفل پڑھنا اور اللہ کے حضور میرے لیے استغفار کرنا۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے معمولات آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ صحابہ اکرام کا طریقہ تھا۔ اسی طرح حضرت نذر رضی اللہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سخت اندھیرا چھا گیا، ہوتا نا کہ مرتبہ آندھی آتی ہیں تو دن کے وقت اس طرح رات پڑ جاتی ہے، تو سیاہ اندھیرا ہو گیا۔ تو فرماتے میں دوڑتا ہوا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ میں جا کے پوچھتا ہوں کہ جب ایسی صورت ہو جاتی تو حضور کیا کرتے تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے جا کے پوچھا تو انہوں نے فرمایا خدا کی پناہ، حضور کا تو یہ معمول تھا کہ ذرا بھی ہوا چلتی، ذرا تیز ہوا چلتی تو آقا علیہ السلام دوڑ کر مسجد میں آ جاتے تھے، اور اس وقت تک آقا علیہ السلام مسجد سے نہ نکلتے جب تک آندھی طوفان ختم نہ ہو جاتا تھا۔ یہ آقا علیہ السلام کے معمول تھے۔ اسی طرح عزیزان محترم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مطہرہ کا مطالعہ کریں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو بھی یہی سکھایا، جب تمہیں کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، 2 رکعت نماز نفل قضاء حاجت پڑھو اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرو، اللہ تعالیٰ وہ تمہاری مشکل کو آسان کر دے گا۔ اور دیکھیں نا، ہر بندہ چاہتا ہے مجھے قلبی اطمینان ملے، قلبی راحت ملے، قلبی سکون ملے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے پڑھ جائے میرے دل کو سکون ہو جائے گا، یہ نوکری پہ لگ جائے سکون ہو جائے گا، بچہ باہر کے ملک چلا جائے سیٹل ہو جائے دل کو سکون مل جائے گا، یہ کام ہو جائے۔ یہ ساری زندگی ہم کرتے رہتے ہیں مگر دل کو سکون نہیں ملتا، دل میں قرار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک فرمایا، اے سکون کے طلبگارو، اے قلبی اطمینان کے طلبگارو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان میرے ذکر میں ہے، میری یاد میں ہے۔ آپ جتنے مرضی غم میں ہوں، پریشانی میں ہوں، آپ وضو کریں اللہ کا حکم سمجھ کے، سرکار پاک کی سنت مبارکہ سمجھ کے آپ نفل پڑھیں، آپ کے دل کو سکون آ جائے گا، اور آپ اپنی درخواست قادر مطلق رب جو فرماتا ہے کہ میں جب کوئی کام کرنا چاہتا ہوں کہتا ہوں کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ آپ اس کے دربار میں درخواست پیش کر دیں اور یقین رکھیں کہ اس نے تو کون کہنا اور کام ہو جانا ہے، تو آپ دیکھیں آپ کے دل کو تسلی ملے گی، تشفی ملے گی، اطمینان ملے گا، سکون اور راحت ملے گی۔ تو یہ عزیزان محترم صحابہ کرام کے معمول تھے۔ اسی طرح حضرت 2-4 چیزیں آپ کو سناتا ہوں، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ میں نے یہ کئی مرتبہ بتایا کہ کوفے میں ایک قلی تھا، کوفے میں قلی تھا، اس کے پاس خچر تھا، تو وہ لوگ اس کو غلہ دے دیتے کہ یہ شہر بیچ دینا، تو جو پیسے ملیں گے وہ لے آنا، یہ میرا سامان لے آنا اور باقی پیسے واپس لے آنا، اور پھر وہ اس کو مزدوری دیتے تھے۔ تو وہ اس کا یہی کام تھا۔ ایک دن وہ قلی شہر سے واپس جا رہا تھا کہ ایک آدمی اس کو ملا، اس نے کہا یار تو کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا میں کوفے کا رہنے والا ہوں، ادھر جا رہا ہوں۔ اس نے کہا میں نے بھی یار وہیں جانا ہے، تو میں آپ کو پیسے دے دوں گا، کرایہ دے دوں گا، مجھے بھی آپ ساتھ بٹھا لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ اب چلتے گئے، آگے 2 راہ آیا، ایک تو بالکل شارع عام تھی جہاں عام لوگ جا آ رہے تھے، تو ایک دوسری طرف راستہ جاتا تھا۔ اب یہ جو بندہ ساتھ سوار ہوا، اس نے کہا کہ یار اس راستے پہ چل،
یہ بڑا شارٹ کٹ راستہ ہے اور میں یہاں سے کئی مرتبہ گیا ہوں، وقت بھی تھوڑا لگے گا اور راستے میں بڑا سبزہ آتا ہے، گھاس بھوس آتی ہے، جانور کے لیے بھی آسانی ہے یہ وہ۔ اس نے کہا یار میں اس راستے پہ کبھی نہیں گیا، مجھے اس راستے کا نہیں پتہ۔ اس نے کہا مجھے پتہ ہے۔ اس نے اصرار کیا، وہ مان گیا، چل دیے ادھر، چلتے گئے، تھوڑا دور گئے تو آگے جنگل آ گیا، وحشت ناک جنگل۔ تو اس نے دیکھا کہ جگہ جگہ بندے مرے پڑے تھے، سر کٹے ہوئے تھے، قتل ہوئے تھے، مرے ہوئے تھے۔ جب یہ صورت ہوئی تو وہ جو پیچھے آدمی سوار ہوا تھا کھچر پہ، وہ جلدی سے سواری سے نیچے اتر آیا اور اس نے خنجر نکال لیا۔ اس نے کہا مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ اس نے کہا بھائی دیکھ میں نے تیرے ساتھ کتنی بھلائی کی ہے، آپ مجھے یہ صلہ دے رہے ہیں، آپ مجھے مارے نہ، یہ میرا خچر بھی لے لیں، پیسے بھی لے لیں، یہ جو مال ہے یہ بھی لے لیں۔ اس نے کہا نہیں پہلے تجھے ماروں گا پھر یہ سارا کچھ لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا یار پھر میری ایک منت ہے، مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لینے دے۔ اس نے کہا جلدی پڑھ۔ اس نے نماز پڑھنا شروع کی۔ اب خوف سے اس کو یاد نہیں آ رہا کیا صورت پڑھوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی زبان پہ جاری ہو گیا امن یجیب المضطر اذا دعا، امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا کون قبول کرتا ہے ایک بے قرار کی فریاد جب وہ اسے پکارتا ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ بے قراروں کی فریاد سننے والا کون ہے؟ بس اب وہ روتا جا رہا تھا اور ہچکیاں اور سسکیاں بندھی ہوئی تھیں اور یہ پڑے جا رہا تھا کہ اچانک غیب سے ایک گھوڑ سوار آیا، ایسے تلوار چمکی اور اس کی گردن کاٹ کے اس نے رکھ دی۔ یہ جلدی سے دوڑا اس کے پیچھے، پاؤں پکڑے، کہا اے بے مہربان، اس بے وطنی، عالم بے وطنی میں، عالم مسافری میں، اس جنگل بیابان میں، اس مشکل گھڑی میں میرے کام آنے والے، مہربان بتا تو صحیح کون ہے؟ اس نے کہا میں امن یجیب المضطر کا اذا غلام، میں امن یجیب المضطر کا غلام، جس رب کو تو نے پکارا تھا اس کا بھیجا ہوا بندہ ہوں۔ جا راحت سے، اطمینان سے، تو نے اس کو پکارا ہے، جو اس کو پکارتے ہیں وہ اپنے ماننے والوں کو، پکارنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ جا سکون سے جا، تیرا کوئی بال بھی نہیں بکا کر سکتا، اور جب بھی کبھی پریشانی آئے تو ایسے ہی کیا کرنا، میں مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ تو دیکھا ہے اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی چیزیں سکھائیں۔ یہ بڑا المیہ ہے، بڑا دکھ ہے کہ ہمارے لوگ چونکہ جہالت بہت زیادہ ہے، نماز چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اس چیز کو چھوڑ کر ہم جعلی پیروں کے پیچھے جاتے ہیں، تویزوں پہ اکتفا کرتے ہیں اور مالک و مولا کو نہیں یاد کرتے، اس کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ یہ انتہا درجے کی جہالت ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کو کسی پیر صاحب کی حاجت نہیں، جا کے اس کی خدمت کرنے کی حاجت نہیں، خوشامد کرنے کی حاجت نہیں، اپنا وقت برباد کرنے کی حاجت نہیں۔ جب آپ کو مشکل آتی ہے، آپ جہاں بھی ہیں وضو کریں اور نماز پڑھیں، اللہ کے حضور دعا کریں۔ اور اولیاء اور صالحین کا مقصد بھی یہی ہے۔ جو سچے اولیاء صالحین ہوتے ہیں وہ مخلوق خدا کو اللہ کی دہلیز پہ گراتے ہیں، ٹوٹے ہوئے لوگوں کے تعلق کو اللہ سے جوڑتے ہیں، ذہن نشین کر لیں بندے کو، پریشانی آتی اس لیے ہے، غم آتا اس لیے ہے، جب رب دیکھتا ہے یہ میرا بندہ مجھ سے دور ہو گیا ہے، غافل ہو گیا ہے، یاد کرنا چھوڑ دیا ہے، نماز پڑھنا بندگی چھوڑ دی ہے، اللہ تکلیف دیتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو نے مسجود ملائکہ بنایا ہے، تو اس کو اپنا نائب کہتا ہے، یہ دیکھ یاد ہی نہیں کرتا، اللہ پاہمتا دیکھ ابھی آئے گا۔ پھر اللہ تکلیف دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے، تو پھر اس کے سوا ہمارا کون ہے؟ بندہ پھر اس کے دربار میں گر پڑتا ہے، جبین نیاز رکھ دیتا ہے سجدے میں اور روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو آ گیا میرا بندہ۔ تو وہ یہی چاہتا ہے۔ تو بتاؤں آپ کو، سلسلہ چشتیہ کی کتاب ہے ہشت بہشت، اس میں تمام سلسلہ چشتیہ کے جو بزرگ ہیں ان کے ملفوظات ہیں، یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ملفوظات حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ نے لکھے ہیں، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے لکھے ہیں،
خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات حضور بابا فرید گنج شکر نے لکھے ہیں، بابا جی کے ملفوظات محبوب علیہ خواجہ نظام الاولیاء نے لکھے ہیں، اس طرح سے سارے بزرگوں کے وہ ملفوظات عالیہ کی کتاب ہے۔ اس کے مقدمے میں، اس کے ابتدائیہ میں لکھا ہوا ہے، کمال بات ہے۔ چونکہ ہم اہل سنت ہیں، اولیاء صالحین سے بہت محبت کرتے ہیں، بڑی عقیدت رکھتے ہیں، بزرگوں کی زبان میں یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے، ایک بہت بڑا نمبردار جاگیردار ان کا عقیدت مند تھا۔ اس جاگیردار کا بیٹا بیمار ہو گیا، ایک ہی اس کا بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا تھا، شدید بیمار ہو گیا، تکلیف سے اس طرح جان بلب تھا، لگتا تھا بس یہ بچ نہیں سکتا۔ وہ جاگیردار دوڑتا ہوا ان بزرگوں کے پاس آیا، قدموں میں گرا، حضور دعا فرمائیں، مجھے بڑی تکلیف ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، مر گیا، میری دنیا اندھیر ہو جائے گی، میری دنیا لٹ جائے گی، میں برباد ہو جاؤں گا۔ تو ان بزرگوں نے آج کل کے جعلی پیروں کی طرح یہ نہیں کہا یہ لے تویز یہ ہو جائے گا، اتنے بکرے لے آ، اتنے تھان کپڑے لے آ، اتنے بکرے کے دل لے آ، اور یا ہم دعا کر دیں گے یہ ہو جائے گا، نہ۔ انہوں نے فرمایا نمبردار صاحب جلدی کھڑے ہو، دیر نہ کرو، جلدی کھڑے ہو، کھڑے بھاگ کے گھر جا، وضو کر لے اور جتنے ہو سکتے ہیں نفل پڑھ، اللہ سے دعا کر، ہم بھی تیرے لیے دعا کریں گے، بس نماز پڑھتا جا اور دعا مانگتا جا۔ 2 نفل پڑھے، پھر سر سجدے میں رکھ کے رو رو کے دعا کی، پھر کھڑا ہو گیا، پھر 2 نفل پڑھ، پھر سر سجدے میں رکھ کے رو رو کے دعا کر، اس طرح جا کے کر۔ وہ خانقاہ سے باہر نکلا، وہ بزرگوں نے سر سجدے میں رکھ دیا اور رو رو کے کہنے لگے میرے مولا میری ڈیوٹی تو نے یہی لگائی ہے، میرے بندوں کو میرے حضور میں جھکا دے، میرے بندوں کا رابطہ جن کا کٹا ہوا ہے ان کا رابطہ میرے ساتھ جوڑ دے، اے مالک تیرے حضور میں گرانا میرا کام تھا، اب اس کو پکا کرنا تیرا کام ہے۔ بات دعا تو آپ سرکار کی تھی، اللہ نے بچے کو شفا دے دی۔ وہ صبح نمبردار آیا، خوشی کی انتہا تھی، اس نے کہا حضور آپ منہ سے نکالیں جو کہتے ہیں، جتنے ایکڑ زمین کہیں میں دے دیتا ہوں خانقاہ کے لیے، جتنے مال مویشی کہیں دے دیتا ہوں، جتنا مال منال کہیں دے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یار ہمیں اس میں سے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اور تو سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری دعا سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، یہ جو ساری رات نفل پڑھ پڑھ کے دعائیں کرتا رہے نا، نفل پڑھتا رہے نا، دعائیں کر، جی حضور ساری رات نفلوں میں دعا مناجات میں گزاری۔ فرمایا یہ سارا کچھ تیرے نفلوں اور دعا کی وجہ سے ہوا ہے، یہ جو تیرا بچہ ٹھیک ہو گیا نا اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ جو تو ساری رات نفل پڑھتا رہا اور دعائیں مانگتے رہا ہے اس کی وجہ سے تیرا بچہ صحیح ہوا ہے۔ وہ نمبردار چلا گیا، تو بعد میں جو پاس مریدین خلفاتوں کا حضور آپ نے یہ کیا کیا، یہی کام جو آپ نے اس کے بعد رو کے دعا کی اس کے سامنے کر دیتے، ہاں جی، تو یہ اتنا غلہ دے دیتا کہ پورا سال خانقاہ کے لنگر چلتے رہتے اور کمی نہ آتی۔ تو ہمیں ہمارا یقین ہے کہ آپ کی دعا سے بچہ صحت یاب ہوا ہے، تو آپ نے اس کو یہ کہا، آپ نے فرمایا بیٹے خانقاہ کو چلانا ہمارا کام نہیں، خانقاہ کو چلانا اس کا کام ہے، ہمارا یہی کام ہے کہ ہمارے بندوں کو ہمارے دربار میں گرا دیں، بھٹکے ہوئوں کو راہ حق پہ لے آ، بندوں کو میری یاد کا طریقہ بتا۔ فرمایا بیٹو اب اس کے ذہن میں قلب و باطن میں یہ بات راسخ ہو گئی ہے کہ یہ جو مشکل آسان ہوئی ہے نماز سے ہوئی ہے، دعا و مناجات سے ہوئی ہے، اب جب بھی اس کو پریشانی آئے گی یہ ہماری طرف کم آئے گا، ادھر زیادہ جائے گا۔ واہ واہ واہ، بس یہ سبق ہے، اس کو یاد کرو، اس کو پکا کر لو۔ میں بتا رہا ہوں صوفیہ اولیاء کی زبان میں یہ میں آپ کو باتیں سنا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں حضرت خواجہ خواجگان خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کسی سفر پہ جانے لگے، آپ سواری پہ سوار ہوئے، گھوڑے پہ آپ سوار ہوئے، تو جدھر آپ نے جانا تھا آپ لگامیں ادھر کھینچیں، گھوڑا دوسری طرف زور لگائے، آپ ادھر کھینچیں، گھوڑا دوسری طرف زور لگائے، کتنی دیر یہ کشمکش رہی۔ آپ نے جدھر جانا تھا آپ لگام ادھر کھینچتے تھے، گھوڑا دوسری طرف زور لگاتا تھا۔ آپ کے دل میں اللہ نے یہ بات الہام کی، القاء کی کہ اس میں مصلحت ہے، تم گھوڑے کی لگامیں ڈھیلی چھوڑ دو، جانے دو جدھر جاتا ہے۔
آپ نے گھوڑے کو چھوڑ دیا، گھوڑا اپنی مرضی سے دوڑتا رہا۔ بغداد کے باہر بڑی دور جنگل میں ایک درخت کے نیچے آ کے آپ کا گھوڑا ٹھہرا۔ دیکھا تو وہاں ایک فقیر درویش بیٹھا تھا۔ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ اس کے لیے اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ تو آپ نے اپنی روحانی باطنی نظر سے دیکھا، اس کی منزل رکی ہوئی تھی، آپ نے اس کو سینے سے لگایا، توجہ دی، اس کی منزل کھول دی، اس کا کام کر دیا۔ تو فرمایا درویش ہم بغداد شریف میں رہتے ہیں، حاصل کلام بات ہے، ہم بغداد شریف میں رہتے ہیں، جب کوئی پریشانی کوئی مشکل آئے بغداد آ جایا کر۔ اس نے کہا حضور آپ کا تشریف لانا میرے سر آنکھوں پہ، آپ کا یہ شفقت فرمانا کہ آ جایا کر سر آنکھوں پہ۔ حضور نہایت ادب سے ملتمس ہوں، التماس عرض کرتا ہوں، سمجھائیں بتائیں فرمائیں کہ پہلے میں آپ کے پاس گیا ہوں یا آپ میرے پاس آئے ہیں؟ خواجہ صاحب نے فرمایا یار میں آیا ہوں، آیا پہ نہیں رب لایا ہے۔ تو اس نے کہا حضور خدا کی قسم میں اس کی دہلیز پہ گرا ہوا ہوں، میں رب العالمین کی دہلیز پہ گرا ہوا ہوں، جب کوئی مشکل آتی ہے رب خود کسی نہ کسی جنید کو گھلا دیتا ہے۔ سمجھے بات؟ اس سبق کو یاد کرو، اس کلچر کو زندہ کرو، بندے بندے تک اس پیغام کو پہنچاؤ۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھے، دیکھو اولیاء اللہ کی جن سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے حوال کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے ابتدائی سلوک و تصوف کے دن تھے کہ فرماتے ہیں میں ایک جگہ سے گزرا، پہاڑ تھا، پہاڑ کے اندر غار تھی، تو غار کے باہر کافی لوگ جمع ہوئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہاں یہ جو غار ہے نا اس میں ایک درویش بیٹھا ہے، وہ پورا سال غار کے اندر رہتا ہے اور اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے، سال کے بعد صرف ایک دن باہر آتا ہے، سال کے بعد صرف ایک دن کے لیے باہر آتا ہے، اور جس بھی بیمار کو دم کرتا ہے، جس کے لیے بھی دعا کرتا ہے، اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ تو ہم سب یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ اس درویش کے غار سے باہر آنے کا وقت آ گیا ہے، دن قریب آ گئے ہیں، تو ہم بیٹھے ہیں، وہ باہر تشریف لائیں گے، ان سے دعا کروائیں گے، دم کروائیں گے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں بھی رک گیا، وہ بزرگ باہر آئے، درویش باہر آئے، فرماتے جس بھی بیمار کو دم کرتے اللہ اس کو شفا دے دیتا۔ وہ بیماروں کو دم کرتے رہے، دعائیں دیتے رہے۔ جب شام ہوئی اور وہ درویش واپس غار میں جانے لگے تو حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں نے اس درویش کا دامن پکڑ لیا، میں نے کہا حضور جسموں کا ہی علاج کرتے ہو یا دل کا بھی کرتے ہو؟ حضور میرا دل اس کے ساتھ جڑتا نہیں ہے، اس کی یاد کے ساتھ قرار نہیں پکڑتا ہے، میں اللہ والا بننا چاہتا ہوں مگر بنا نہیں جاتا ہے۔ فرماتے اس بزرگ نے ایسے جھٹک کے مجھ سے دامن چھڑوایا اور کہا ذوالنون میرا دامن چھوڑ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھے مجھے چھوڑ کے اس نے دوسرے غیر کا دامن پکڑ لیا ہے، تجھے غیروں کے سپردی نہ کر دے۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ درویش ایسا رب کا دامن پکڑا کے گیا ہے، پھر ساری زندگی چھوٹا ہی نہیں، پھر ساری زندگی چھوٹا ہی نہیں۔ تو اس لیے جب بھی کوئی مشکل کوئی پریشانی، اب آپ کو ایک دو عمل بتا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ باطناً روحانیتاً کشفاً مجھے آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، میں نے اپنی پلکوں کو، اپنے رخساروں کو، اپنے لبوں کو، اپنے چہروں کو حضور کے طلبوں پہ ملا اور میں نے عرض کی آقا مجھے کوئی قضائے حاجت کا عمل بتائیں، مجھے سخت مشکل ہو، پریشانی ہو اور میں کروں تو میرا کام ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ مغربی جب تجھے کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، رات سونے سے پہلے 2 نفل پڑھا کرو، رات سونے سے پہلے 2 رکعت نماز قضائے حاجت پڑھو،
دونوں نفلوں میں 2 رکعتوں میں فرمایا 4 سجدے آئیں گے. کتنے سجدے آتے ہیں؟ 4 سجدے آئیں گے. چاروں سجدوں میں تسبیح سجدہ پڑھ کے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے سجدے کی حالت میں ہی 40 بار آیت کریمہ پڑھو. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. چاروں سجدوں میں اس طرح 40 بار آیت کریمہ پڑھو. باقی ساری نماز ویسے پڑھو جیسے پڑھتے ہیں. اور پھر سلام پھیر کے پھر سر سجدے میں رکھ کے رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. یہ حضرت عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک بار نہیں اس کو بارہا مرتبہ آزمایا. 40 دن بلا ناغہ پڑھتا رہا. 40 دن کے اندر کام ہو گیا. نیچے ایک اور بزرگوں کا لکھا ہے, انہوں نے کہا خدا کی قسم 40 دن نہیں 7 دن میں ہی کام ہو جاتا ہے. سمجھے؟ یہ چیز اپنائیں جب بھی کوئی پریشانی ہو مشکل ہو. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ آپ سرکار کا ایک عمل بتا رہا ہوں, بڑا زبردست عمل ہے. امام جعفر صادق حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سرکار کے شہزادے امام زین العابدین علیہ السلام. امام زین العابدین سرکار کے بیٹے ہیں حضرت امام باقر, ان کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق. حضرت امام جن سے فقہ جعفریہ شیعہ لیتے ہیں, حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بتا رہا ہوں, اور یہ اولیاء صالحین میں بڑا معروف اور مشہور اور محبوب عمل ہے. آپ فرماتے ہیں جب کوئی مشکل کوئی پریشانی آ جائے تو 4 رکعت نماز حاجت پڑھو. 4 رکعت نماز قضائے حاجت اکٹھی 4 رکعتیں پڑھنی. فرماتے ہیں پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھ کے پوری تسبیح آپ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد یہ والی آیات پڑھنی. دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد پوری تسبیح 100 دانے کی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. 2 رکعتوں کے بعد آپ قعدے میں بیٹھیں گے, تشہد پڑھیں گے, درود شریف دعا پڑھیں گے, پھر اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جائیں. تیسری رکعت پھر سبحانک اللہم سے شروع ہوگی. تو تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد پھر پوری تسبیح آپ پڑھیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. پھر آپ نے فرمایا چوتھی رکعت میں آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اس طرح 4 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے پھر آپ نے فرمایا سر سجدے میں رکھ کے پھر 100 بار پڑھو ربی انی مغلوب فانتصر, اور پھر رو کے اللہ سے دعا کرو جو بھی آپ کی حاجتیں پوری ہو جائے.